اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے مقد کی خارش۔ مقد کی خارش کا یہ مطلب ہے کہ مقد کے آس پاس کی جلد میں سوجن، سرخی اور خارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مقد میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ خارش کی وجہ سے بے چینی مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ خارش عموماً گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ایسے مریض عموماً اپنے عضو کی صفائی کا خاص خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے مقد اور اس کے ارد گرد گندگی کی وجہ سے خارش زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیڑوں کی موجودگی بھی کسی حد تک خارش کا موجب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر کے مریض بھی مقد کی خارش کا شکار رہتے ہیں۔ اس کے علاج کے بارے میں جانتے ہیں۔ پہلی دوا ہے ایکونائٹ۔ ایسے افراد جن کو رات کے وقت خارش زیادہ ہوتی ہو، جس کے ساتھ درد بھی ہو، اس کے لیے بہترین دوا ہے۔ ایکونائٹ 30 طاقت میں لینی ہے۔ 10 قطرے پانی میں حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے سلفر۔ اس میں خشک خارش ہوتی ہے۔ خارش کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ مریض کھجاتے کھجاتے جلد کو زخمی کر لیتا ہے۔ مقد کے آس پاس کے حصے میں شدت کی وجہ سے سرخ ہو جاتے ہیں۔ خارش رات کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورتحال پائی جائے تو سلفر بہترین دوا ہے۔ سلفر بھی 30 طاقت میں لینی ہے۔ 10 قطرے پانی میں حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کرنے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے سائنا۔ اگر یہ کیڑوں کی وجہ سے مقد کی والی جگہ پر خارش ہو تو سائنا بہترین دوا ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑوں کو بھی ختم کرتی ہے اور خارش کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ سائنا 30 طاقت میں لینی ہے۔ اس کے 10 قطرے پانی میں حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے نقص و مکہ۔ مریض میں مسلسل بے چینی، مسوں میں خارش اور خارش کی حاجت شدید ہوتی ہے، لیکن ناکام کوشش ہوتی ہے۔ خارش کے باوجود جسم کو سکون نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں نقص و مکہ بہترین دوا ہے۔ اس کو 30 طاقت میں لینا ہے۔ 10 قطرے پانی میں حل کر کے صبح، دوپہر، شام استعمال کرنے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ادویات کو ان کی علامات اور بتائی گئی طاقت میں ہی استعمال کریں تاکہ بہتر نتائج حاصل ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے التماس ہیں کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔